ملک شام کی پہلی جنگ ہوئی ہے عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کے ساتھ۔ 8,000 کا لشکر تھا۔ صدیقی دور میں پہلی جنگ ہوئی ہے۔ 1,00,000 رومیوں کا لشکر اور یہ صحابہ 8,000، اور رومیوں کا حملہ اچانک ہوا تھا۔ صحابہ سنبھل نہیں پائے اور گھیرے میں آ گئے۔ 1,00,000 نے 8,000 کو گھیرے میں لے لیا۔ جب کوئی لشکر گھیرے میں آ جاتا ہے تو اس کی ہلاکت 100% ہو جاتی ہے۔ گھیرے میں جب کوئی لشکر آ جائے اس کے بچنے کی کوئی شکل نہیں۔ 8,000 کو 1,00,000 نے گھیرے میں لے لیا۔ تو اس میں ایک بہت بڑے صحابی ہیں، ان کا نام ہے واصلہ بن اسقع رضی اللہ عنہ۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایسی خوف طاری ہوئی اور ایسا ہولناک منظر بنا کہ ہمیں شعر و شاعری بھول گئے۔ ان کی عادت تھی، جنگ میں بے خوف ہوتے تھے اور شعر کہتے تھے۔ سامنے موت کا رقص ہے اور وہ شعر پڑھتے تھے۔ الموت اہل عندنا من الاصل نحن بنو دبہ اصحاب الجمل نحن بنو الموت اذا الموت ونزل۔ یہ اشعار ہیں بنو دبہ، عرب قبیلہ ہے۔ وہ جنگ میں کہہ رہے ہیں موت تو ہمیں شہد سے زیادہ محبوب ہے، ہمیں تم موت سے ڈراتے ہو۔ کربلا کے میدان میں شمر نے کہا ہم تم سب کو ذبح کر دیں گے، تو حضرت حسین نے مسکرا کر فرمایا ابی الموت تخیزفنی، مجھے موت سے ڈراتے ہو؟ موت تو میرے رب سے ملاقات کا نام ہے، مجھے موت سے ڈراتے ہو؟ تو عرب کی عادت تھی، شعر پڑھتے تھے۔ یا حبذا الجنت واقترابها طیبۃ وبارد شرابها والروم روم قد دنا عذابها علی الا قیتها برابها۔ یہ حضرت جعفر بن ابو طالب کے اشعار ہیں جب وہ جنگ موتا میں لڑ رہے تھے اور شہید ہوتے ہیں۔ یہ بے خوف ہوتے تھے، لیکن ایسا خوف طاری ہوا کہ حضرت واصلہ فرماتے ہیں کہ ہمیں شعر و شاعری بھول گئی، اور تمام 8,000 کی زبان پر ایک لفظ آیا یا رب محمد انصر امت محمد، اے رب محمد امت محمد کی مدد فرما۔ جب رب راضی تھا تو 2 بول ہی کافی تھے۔ آج 30 لاکھ آدمی بیت اللہ کا پردہ پکڑ کر روتے ہیں۔ 29 کی رات کو امام کعبہ 1 گھنٹہ دعا کراتے ہیں، رو رو کر ہلکان ہوتا ہے، پیچھے 30 لاکھ آدمی رو رو کر ہلکان کرتے ہیں، آسمان کے دروازے نہیں کھل رہے ہیں۔ اللہ کو تو ایک پکارے تو عرش میں ہلچل ہو جاتی ہے، آسمان کے دروازے کھڑکھڑانے لگتے ہیں۔ ابو مالکہ رضی اللہ عنہ کو ڈاکو پکڑا اور قتل کرنے لگا۔ انہوں نے کہا یا ارحم الراحمین، اس نے تلوار اٹھائی اور انہوں نے کہا یا ارحم الراحمین۔ وہ وار کرنے لگا تو انہوں نے کہا یا ارحم الراحمین۔ تو ایک دم ایک گھڑ سوار سامنے آیا، اس نے نیزہ مارا، ڈاکو نیچے گرا، اس کے جسم کو آگ لگ گئی، وہ جل کر راکھ ہو گیا۔ تو مالکہ نے پوچھا کون ہو؟ کہا میں چوتھے آسمان کا فرشتہ ہوں۔ جب تم نے پہلی دفعہ کہا یا ارحم الراحمین تو ساتوں آسمان کے دروازے بجنے لگے، کھڑکھڑانے لگے، کسی شناسہ کی آواز ہے۔ ساری رات ننگے ناچ دیکھے نسل، تاجر سود پہ ہو، اولاد ماں باپ کی نافرمان ہو، راتوں کو شراب و زنا ہو، بازاروں میں تجارت کے نام پر جوا، سود اور سٹا ہو، حکومت کے نام پر فرعونیت ہو اور افسر شاہی کے نام پر خیانت اور بددیانتی ہو، کہاں سے اللہ کو منائیں گے؟ پھر جب تم نے دوسری دفعہ یا ارحم الراحمین کہا تو اللہ تعالی نے فرمایا کون ہے میرے بندے کی مدد کو تیار؟ تو میں نے کہا یا اللہ میں تیار ہوں۔ جب تم نے تیسری دفعہ یا ارحم الراحمین کہا تو میں تیرے سامنے کھڑا تھا۔ آج 100 میں سے 90% تو مسلمان نماز چھوڑ دیتے ہیں۔ حسین نے سر کٹایا، نماز نہیں چھوڑی، کربلا کی تپتی ریت پر سر رکھ کر امت کو پیغام دیا کہ زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا ہم نے۔ تم کہتے ہو لیکچر کی وجہ سے نماز رہ گئی،
فلاں کام کی وجہ سے نماز رہ گئی، پڑھائی کی وجہ سے نماز رہ گئی۔ کہا یا رب محمد انصر امت محمد، شعر و شاعری بھول گئے اور سب اسی کو دہرانے لگے، اور موت نظر آ رہی ہے، اس کے خونخوار پنجے گردن تک پہنچتے نظر آ رہے ہیں۔ اس لشکر میں ایک صحابی ہیں عبداللہ بن عمر کے بیٹے عبداللہ، وہ فرماتے ہیں کہ جب سورج ڈھلا تو میری نظر آسمان کی طرف اٹھی تو میں نے دیکھا ان فرجت فیہا فرجتن، آسمان پھٹ گیا۔ دوستی تھی، تعلق بنا ہوا تھا اللہ سے، آج ٹوٹ چکا ہے، اللہ نے نہیں توڑا، ہم نے توڑا ہے۔ میرا رب کہتا ہے یبن آدم اذکرک وتنسانی، میرے بندے تو مجھ سے تعلق توڑتا ہے، میں نہیں توڑتا، حالانکہ دنیا میں تعلق جانبین سے ہوتا ہے، دونوں جانب سے، ماں باپ سے ہی تعلق توڑ دیتے ہیں، اور میرا رب کہتا ہے اذکرک وتنسانی، میں تعلق نہیں توڑتا، تو توڑ جاتا ہے، تو بھول جاتا ہے، میں تو تمہیں یاد رکھتا ہوں۔ ان نبیتنی ذکرتک، تو مجھے بالکل بھول جاتا ہے اور میں تمہیں ہر دم یاد رکھتا ہوں کہ میرا بندہ آجا آجا، ادھر ہی آئے گا اور کہاں جائے گا۔ نہ کہیں جہاں میں اما ملی، جو اما ملی تو کہاں ملی، میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عفو بندہ نواز میں۔ ففروا الی اللہ، دوڑو اللہ کی طرف، یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے میرے پیارے بندے آجا، اللہ کہہ رہا ہے میں تیرے انتظار میں ہوں، آجا۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ آسمان پھٹا اور میں نے دیکھا اس میں سے ایک بہت بڑا لشکر نکلا، گھڑ سوار، سفید براق گھوڑے جس کو ہم نکرہ کہتے ہیں، نکرے گھوڑے، گھڑ سوار، اور ان کے ہاتھوں میں نیزے اور ان کے سروں پہ عمامہ، پگڑیاں، اور آگے ایک گھڑ سوار تھا، وہ نیزے کو لہراتے ہوئے آ رہا تھا اور کہہ رہا تھا ابشروا یا امت محمد فقد اتاکم اللہ بنصر، اے امت محمد تمہیں بشارت ہو، تمہارا رب تمہاری مدد کو آ گیا۔ پھر وہ سامنے آئے اور میری نظروں کے سامنے غائب ہو گئے، اور اس کے تھوڑی دیر بعد 1,00,000 کا لشکر بھاگ رہا تھا، وہ پیچھے مڑ کر دیکھ نہیں رہے تھے، اور دہشت ایسی طاری تھی اس لشکر کی۔ جنگ کا دستور تھا جب کوئی لشکر بھاگتا تھا تو فاتح لشکر کا پیچھا کر کے اور قتل کرتا تھا، قیدی بناتا تھا، لیکن ایسا خوف طاری تھا کہ عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ نے اعلان کیا کہ کھڑے ہو جاؤ، اپنی اپنی جگہ پہ کھڑے ہو جاؤ، کوئی لشکر کے پیچھے نہ جائے۔ جب وہ اللہ خوش تھا یوں آیا کرتا تھا، اور آج اللہ ہم سے ناراض ہے۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک السلام علیکم۔